أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. حضرات، طلاق کے مسائل کا بیان چل رہا ہے. کچھ باتیں پچھلے ہفتے بھی عرض کی گئیں اور اس سے پہلے ہفتے بھی. یہاں جو ابھی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر عدت کا بیان ہے. پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے، ہماری پوری زندگی کا منشور، ہماری پوری زندگی کا دستور اور قانون. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہر موقع کے لیے مناسب ہدایات عطا فرمائی. شادی بیاہ یہ اس زندگی کے جینے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان شادی کرتا ہے. اس شادی کرنے کے بعد، نکاح کے بعد، شوہر اور بیوی سے متعلق بہت سے احکامات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں جو دونوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں. یہ زندگی ہم جو جیتے ہیں اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس زندگی میں ایک اہم مرحلہ ہماری زندگی میں ہماری شادی اور بیاہ کے وقت آتا ہے کہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اب اس نکاح کے بعد مرد کے عورت پر اور عورت کے مرد پر بہت سارے حقوق ہو جاتے ہیں. وہ حقوق بھی قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کریم نے اجمالی طور پر، مختصر طور پر ان حقوق کی طرف اشارہ کر دیا، اور حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو کھول کھول کر اپنی حدیثوں میں بیان فرما دیا. ہماری پوری زندگی اس قرآن کے مطابق ہونی چاہیے کہ ہمیں اسی لیے اللہ نے اپنا یہ کلام، اپنی یہ مقدس کتاب دستور حیات کے طور پر ہمیں دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں اور وہ احکامات جو قرآن نے بیان کیے ہیں اپنی زندگی میں ہم اس کو نافذ کریں اور اپنی زندگی پر اس کو عمل کر کے دکھلائیں. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. پچھلی آیت میں جو اس سے پہلے گزشتہ ہفتے تلاوت کی گئی اور اس کی تفسیر بیان کی گئی، اس میں طلاق کی طرف اشارہ آ گیا تھا. یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مطلقہ عورتیں جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی، وہ مطلقہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب وہ عدت گزارے گی اور پوری عدت کے زمانے میں وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. اس کو اپنی عدت کا زمانہ گزارنا ہے
عدت کا وقت گزر جائے گا تو اس کو اب دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی اجازت ہو جائے گی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ نکاح یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر ہر پہلو سے جائزہ لے کر مرد کو بھی اور عورت کو بھی، مرد کے خاندان کو بھی اور عورت کے خاندان کو، بہت سوچ و وچار کر کر یہ نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح دائمی ہونا چاہیے کہ یہ نکاح جو ہم نے کیا ہے یہ ہم نے مرتے دم تک کے لیے کیا ہے۔ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ادھر نکاح کیا اور ادھر اس کو چھوڑ دیا، چند مہینے چند دن اس کو اپنے پاس رکھا اور پھر طلاق دے کے گھر بھیج دیا، کہ نہیں، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ انسان کا نکاح یہ ایک ضرورت ہے، اور یہ ضرورت سب کچھ دیکھ بھال کر ہی پوری کرنی چاہیے۔ مرد بھی جب نکاح کرے تو عورت کے حالات کو دیکھے، اور عورت بھی جب نکاح کرے تو مرد کے حالات کو دیکھے، اور موافقت کے بعد ہی نکاح ہونا چاہیے، رضامندی کے بعد ہی نکاح ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے، نکاح ہو گیا دستور کے مطابق سب کچھ، لیکن نباہ نہیں ہو رہا، اختلافات کچھ اس طرح کے ہیں، مزاج نہیں مل رہا ہے۔ یہاں بھی اسلام کی ہدایت یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، نباہ کی کوشش کریں، لوگ آپس میں صلح صفائی کریں، لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے، نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اسلام نے طلاق کا متبادل رکھا ہے کہ عورت پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ مرد نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کو زبردستی رکھے اور اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور اس پر زیادتیاں کرے، اسلام کو یہ برداشت نہیں۔ کسی پر زیادتی ہو، کسی پر ظلم ہو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو عورت پر بلا وجہ زیادتی ہو اور وہ زبردستی مرد کے سر مر دی جائے، وہ نہیں چاہ رہی تو بھی اسی مرد کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی پڑے، کہ اسلام نے اس کا بھی حل رکھا ہے اور اس کا بھی علاج رکھا ہے کہ جس طرح سہولت کے ساتھ نکاح ہوا تھا اسی طرح سہولت کے ساتھ طلاق دے دو، عورت طلاق لے دے۔ عورت نہیں خوش یا مرد نہیں خوش، دونوں کی سہولت کے لیے طلاق کا متبادل رکھا ہے، آپشن رکھا ہے، لیکن اس کو دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام نے جو اس کا طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے کے مطابق طلاق ہونا چاہیے۔ آگے اس کا اگلی آیات میں اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہاں طلاق کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ طلاق کیسے دی جائے گی، انشاءاللہ اس پر بات اگلے ہفتے ہوگی۔ اس وقت جو آیت ہے اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مطلقہ عورت کے بعد نباہ نہیں ہو سکا، مجبوری کے درجے میں طلاق کی اجازت ہے۔ یہ بات میں موٹی سی عرض کر دوں، مجبوری اگر ہو جائے اور واقعتاً نباہ کی کوئی شکل نہ ہو، میاں اور بیوی میں نہیں بن رہی ہے، تو اب دونوں کو اپنی زندگی تو دشوار نہیں بنانی نا، لہذا طلاق کا آپشن دے دیا گیا اور طلاق کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا۔ شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق شوہر سہولت کے ساتھ طلاق دے دے، عورت عدت گزار کر اپنے گھر چلی جائے۔ اگر عدت کے زمانے میں بھی آپس میں صلح صفائی نہیں ہو سکی تو عدت گزرنے کے بعد نکاح بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے احکامات ہیں، تفصیلی کے ساتھ احکامات قرآن نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں، اپنے موقع پر آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق مجبوری کا درجہ ہے، طلاق مجبوری کا درجہ ہے۔ ہاں، مجبوری میں اس کو ابغض الحلال کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز قرار دیا، اور وہ عورت یا مرد کی مجبوری کے پیش نظر طلاق کی اجازت ملی ہے۔ اب اگر واقعتاً ایسی مجبوری ہے اور مرد نے طلاق دے دی یا عورت نے طلاق لے ہی لی، تو پھر اب یہ عورت یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہ طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض کے زمانے تک، کہ جن عورتوں کو طلاق مل گئی، جس عورت کو طلاق مل گئی، وہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ طلاق کی جو عدت ہے اس عدت کے زمانے تک اس کے حقوق ادا کرے، اس کا نان و نفقہ ادا کرے، اس کا خرچہ ادا کرے، اس کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ فراہم۔
اب یہ طلاق اسلامی نقطۂ نظر سے طلاق رجعی ہونی چاہیے اور ایک طلاق ہونی چاہیے. آگے انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا کہ مرد بھائی طلاق مجبوری کی چیز ہے نا، اور مجبوری ضرورت جتنے سے پوری ہو جائے اتنی طلاق دینی چاہیے. ایک طلاق سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، ختم بات. اگر مجبوری میں طلاق دینی ہی پڑ رہی ہے تو مرد کو ایک طلاق دے، اور ایک طلاق طلاق رجعی ہونی چاہیے، طلاق بائن نہیں. وہ طلاق ہونی چاہیے جس میں مرد اور عورت اگر رجوع کرنا چاہیں، واپس پلٹنا چاہیں تو پلٹ جائیں، کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں. 3 طلاق کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، 3 طلاق کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو ایک طلاق مرد دے دے، یہ طلاق واقع ہو گئی، یہ طلاق واقع ہو گئی. یہ طلاق طلاق رجعی ہے. طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت کے زمانے میں یہ 3 مہینے کی یا 3 ماہواری کی جو عدت ہے، مرد رجوع کرنا چاہے، عورت رجوع کرنا چاہے، رجوع کر لے. کہ مرد نے زبانی کہہ دیا یا عملاً کہہ دیا کہ بھائی میں اپنی طلاق سے رجوع کر رہا ہوں، میں طلاق واپس لیتا ہوں، میں نے طلاق نہیں دی، یا طلاق تو پڑ گئی ہے، واقع ہو گئی ہے، لیکن اتنا کہنے سے رجوع ہو جائے گا. نہ دوسرے نکاح کی ضرورت، نہ کہیں جانے کی ضرورت. جس طرح پہلے میاں بیوی تھے اب بھی میاں بیوی ہیں، لیکن ہاں ایک طلاق اس عورت پر پڑ چکی ہے. اب مرد کے قبضے میں 2 ہی طلاق رہ گئی، اس لیے آئندہ احتیاط کرنی پڑے گی. اور اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے، عدت کے زمانے میں بھی ایک دوسرے کی طرف رجوع نہیں ہوا، تو عدت گزرنے کے بعد یہ نکاح ختم ہو جائے گا. جب نکاح ختم ہو گیا، یہ مرد الگ ہے، وہ عورت الگ ہے، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینے دینا نہیں. اب یہ عورت اس مرد کے گھر سے چلی جائے گی. اب جس چاہے مرد سے نکاح کر لے، دوسرا نکاح. لیکن ابھی بھی گنجائش ہے، کیونکہ صرف ایک ہی طلاق پڑی ہوئی ہے. اگر اس مرد سے وہ بعد میں چل کے 1 سال 2 سال 3 سال بعد دوبارہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، یا مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کر سکتے ہیں، کوئی دشواری نہیں. دشواری تو 3 طلاق میں جا کے آتی ہے، اس کے احکامات الگ ہیں. اس لیے 3 طلاق کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اس کو تو صاف صاف منع کیا گیا ہے. ہاں کوئی 3 طلاق دے گا تو واقع ہو جائے گی، اور واقع ہو جائے گی تو اپنا اثر بھی دکھلائے گی. گولی جب چل جاتی ہے تو اپنا اثر تو دکھلاتی ہے، واپس تو نہیں آ سکتی. بہرحال یہاں تو یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی، یہ عورت عدت گزارے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی، گھر سے باہر نہیں جائے گی، اور دوسرا نکاح نہیں کرے گی. کب تک؟ 3 قروء. کہ اگر یہ عورت حیض والی ہے، اس کو ماہواری آتا ہے، ہر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ لگا ہوا ہے. بالغ ہونے کے بعد سے عورت کی ایک طبعی حالت ہے یہ، اس کا ذکر پچھلی آیتوں میں بھی پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہر عورت کو بالغ ہونے کے بعد ماہواری کا خون آتا ہے. ایک ماہواری کا خون آیا، اس خون کو عربی زبان میں حیض کہتے ہیں. ایک مہذب لفظ ہے، قرآن اسی کو استعمال کرتا ہے کہ حیض کا زمانہ، ایک حیض آ گیا، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، پورا مہینہ یہ 15 دن 20 دن وہ پاک رہی، نمازیں پڑھتی رہی. پھر دوسری ماہواری ہوگی، وہ دوسری ماہواری کا وقت گزرا، اس کے بعد پاکی کا زمانہ گزرا. پھر تیسری ماہواری ہوگی، اس تیسری ماہواری کے بعد، اس سے پاک ہونے کے بعد 3 قروء، یہ 3 حیض مکمل ہو گئے. اس عورت کی عدت، طلاق کی عدت پوری ہو گئی، طلاق کی عدت پوری ہو گئی. اب اگر ان 3 مہینوں میں 3 ماہواری کے دوران شوہر نے رجوع کر لیا، واپس اس کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا، پھر تو طلاق کا اثر ختم، عدت بھی ختم. اور اگر نہیں تسلیم کیا تو 3 ماہواری گزرنے کے بعد خود بخود آٹومیٹکلی دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا. اب اس مرد کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں رہا. اب یہ عورت اپنے گھر چلی گئی، اپنے والدین کے پاس چلی گئی، یا جہاں بھی اس کا اپنا ٹھکانہ ہے. اگر بعد میں
یہ عورت یا یہ مرد آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو صرف نکاح کی ضرورت ہے. مولانا صاحب قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے, دوبارہ نکاح ہو جائے گا, دوبارہ اس کے گھر میں آ جائے گی تو بھی کوئی دقت نہیں, دوسرے نکاح کے ساتھ اب ان کے ساتھ رہ سکتی ہے, یہ حکم ہے. لیکن بہرحال یہاں جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب تک یہ 3 ماہواری پوری نہ ہو جائے, 3 حیض کا زمانہ پورا نہ ہو جائے, تب تک یہ عورت گھر میں ہی رہے گی اور کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. یہ عدت کا زمانہ ہے جس کو احتیاط کے ساتھ اسے گھر میں گزارنا ہے. جب یہ عدت پوری ہو جائے گی تو اب وہ آزاد ہے, اب وہ جس مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے نکاح کرے, اپنے گھر لوٹنا چاہتی ہے اپنے گھر لوٹ جائے. تو والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء کہ طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اب یہاں ان عورتوں کو ایک ہدایت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں, جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ان عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کو پوشیدہ کریں, اس کو چھپائیں. کہ عورت اگر امید سے ہے, عورت اگر امید سے ہے اور اس کے رحم میں بچہ پرورش پا رہا ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے. طلاق مل گئی کوئی بات نہیں, وہ ظاہر کر دے اور بتلا دے کہ ابھی پیٹ سے ہے, امید سے ہے کہ اب اس کی عدت 3 حیض سے پوری نہیں ہوگی, کیونکہ جو عورت عدت امید سے ہوتی ہے اس کو حیض نہیں آتا. اب اس کی عدت پوری ہوگی بچے کی پیدائش, کہ جب بچے کی پیدائش ہوگی تب اس کی عدت پوری ہوگی. اب اس میں جتنا بھی وقت لگ جائے, اس لیے اس عورت کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عورت جو مطلقہ ہے اگر اس کے رحم میں اللہ نے کسی نومولود اور بچے کی پرورش کر دی ہے اور پروان چڑھ رہا ہے تو وہ کھول کر اس کو بات کو واضح کر دے اور بتلا دے تاکہ اسی حساب سے اس کی عدت کا وقت اور زمانہ گزرے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ اگر یہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی, اگر یہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہیں کہ یعنی مومن ہیں, ایمان والی ہیں, ان کو یہ یقین ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے اور اس پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ ہم سے لیں گے. جب یہ عورت مومن ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ آخرت میں ہمیں اس پوری زندگی کا حساب بھی دینا ہے, تو پھر اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس عورت کو ان احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے. تو طلاق کے بعد کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر رحم میں کوئی بچہ ہے, پیٹ میں کوئی بچہ ہے, تو عورت اس کو کھول کر بیان کر دے, بتا دے, تاکہ اسی کے اعتبار سے اس کی عدت گزرے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ان عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو, خواہ وہ حمل ہو یا حیض ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہو اس کو پوشیدہ کریں, اس کو چھپائیں, اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور ان عورتوں کے شوہر, وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی, کہ ان عورتوں کے شوہر ان کو پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے زمانے میں. اس عدت کے زمانے میں ان کے شوہروں کو حق ہے کہ وہ پھر عورت کو لوٹا لیں, اس کی طرف رجوع کر لیں, اور وہ طلاق جو واقع ہو گئی تھی اس کی وجہ سے جو جدائیگی ہونی تھی اب وہ جدائیگی نہیں ہوگی, دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے. کہ طلاق کیسی تھی کہ ایک طلاق تھی, طلاق رجعی تھی, عورت عدت گزار رہی تھی, دونوں میں صلح صفائی ہو گئی, کوئی بات نہیں, میاں بیوی کی طرح دونوں رہ سکتے ہیں, دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں گے, جیسے پہلے تعلقات تھے ویسے ہی تعلقات آگے چلیں گے. کوئی
تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد اگر ان عورتوں کو لوٹا لینا چاہتے ہیں تو لوٹانے کا حق رکھتے ہیں، اور مرد اپنی اس بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور نیا نکاح کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی عدت چل رہی ہے، اور عدت میں وہ عورت ایک اعتبار سے بیوی ہی ہوتی ہے۔ لہذا اس عدت کے زمانے میں مرد اپنی عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان عورتوں کے شوہر ان کو پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، بشرطے کہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، بشرطے کہ اپنے تعلقات کو درست رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کہ عورت بھی اور مرد بھی آئندہ کے لیے اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے دونوں اب پھر ملنا چاہتے ہیں، لہذا دوسرے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، مرد اپنے عورت کی طرف رجوع کر لے اور یہ رجوع کرنا ہی کافی ہوگا، اور بدستور وہ دونوں میاں بیوی رہیں گے۔ لیکن مرد کا ارادہ کیا ہے کہ عورت پر ظلم و زیادتی کرے، پریشان کرے، اس کو تنگ کرے، کہ اب نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ مرد عورت کو پریشان کرے، اس پر ظلم و زیادتی کرے، اس کے حقوق کو سلب کرے، کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اچھے تعلقات کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے تو رجوع کر لو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب دیکھیے، ایک حکم طلاق کا بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک دستور اب دے دیا، ایک دستور بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طرح عورت کے اوپر مرد کے حقوق ہیں، بالکل اسی طرح مرد کے اوپر اپنی عورتوں کے حقوق، مرد کے اوپر اپنی بیوی کا حق کہ حقوق دونوں طرف سے ہیں، ایک طرف سے نہیں، کہ میں اپنی بیوی کو اپنے سارے حقوق یاد دلاؤں، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کیا، اور آج یہ کر دیا اور آج یہ کر دیا، کہ نہیں، جس طرح میری بیوی کے اوپر میرے حق ہیں اسی طرح میرے اوپر میری بیوی کا حق۔ قرآن نے صاف کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو بالکل انہی کے حقوق کے ہیں، حقوق کی طرح ہیں جو عورتوں پر مردوں کے ہیں، جو حقوق عورتوں پر مردوں کے ہیں بالکل اسی طرح مرد کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں، اور دونوں کو اپنا اپنا حق ادا کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، چھوٹا سا جملہ، اور پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جس طرح میری بیوی کے اوپر میرے حقوق ہیں اسی طرح میرے اوپر میری بیوی کے بھی حقوق، مجھے اس کے حق ادا کرنے ہیں، اس کو میرے حق ادا کرنے ہیں، تب زندگی کے دونوں پہیے برابر چلیں۔ میں اس کے حق تو ادا نہ کروں اور یہ چاہوں وہ میرے سارے حق ادا کرتے رہے، پھر تو زندگی میں تلخی آئے گی، بدمزگی آئے گی، گھر کے حالات اسی سے خراب ہوتے ہیں، کہ گھر میں جو بگاڑ آتا ہے اور جو فساد آتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے کہ مرد اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے، عورت کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا، بس یہاں سے گھروں میں فساد آتا ہے۔ قرآن نے اس کی جڑ ختم کر دی کہ بالکل بھلے طریقے سے عرف کے مطابق جو حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں وہی حقوق تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے ہیں، تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کو تمہارے حقوق ادا کرنے۔ دونوں جب ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے، دونوں جب ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے تو زندگی خود بخود خوشگوار ہو، زندگی خود بخود خوشگوار ہو جائے گی۔ ہاں، تو میرے اوپر جو میری بیوی کے حق ہیں میں وہ ادا کروں، اور میری عورت کے اوپر جو میرے حقوق ہیں وہ میرے ادا کرے، کہ یہی تعلق کی بنیاد ہے۔ اور ان حقوق کے ادا کرنے میں نہ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو، اور ان حقوق کے ادا کرنے میں نہ عورت کی طرف سے کوئی زیادتی ہو، بالمعروف، اچھے طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا، دونوں کے اوپر لازم اور واجب ہے، فرض ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں۔ جہاں مرد کا حق یہ ہے
کہ وہ دوڑ دھوپ کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، مشقت اٹھائے اور حلال روزی کا بندوبست کرے۔ وہیں بیوی کے اوپر بھی حقوق ہے کہ وہ اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے سارے اچھے انتظامات کرے، اور مرد اپنی عورت کو اچھی طرح رکھے، عورت اپنے مرد کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن یہ ہدایت کیوں دے رہا ہے کہ 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تو پوری دنیا کا حال کیا تھا؟ صرف عربوں کا حال نہیں، پوری دنیا کی تمام اقوام کا حال یہ تھا کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک حیوان کی طرح، ایک جانور کی طرح۔ ہر معاشرے میں، چاہے وہ یورپ کا معاشرہ ہو جس کو اس وقت روم کہتے تھے، چاہے وہ کسرا کا اور ایران کا معاشرہ ہو جس کو فارس کہتے تھے، چاہے وہ ہندوستان کا معاشرہ ہو، ہر جگہ، ہر قوم میں اور خود عربوں میں کیا حال تھا کہ ایک مرد کے پاس کئی عورتیں ہیں، نہ اس کے حق ادا کر رہا ہے، نہ اس کے حق ادا کر رہا ہے، نہ اس کے حق ادا۔ اور عورت کا حال کیا تھا کہ اس عورت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس عورت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کے باپ نے، اس کے ولی نے، اس کے ذمہ دار نے جس کے ہاتھ اس کو باندھ دیا یہ اس کی ہو گئی، وہ چاہے یا نہ چاہے، عورت چاہے یا نہ چاہے، اس کے ذمہ دار نے جس کے حوالے کر دیا، جس کے پلے باندھ دیا، وہ اسی کی ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے اور جس طرح چاہے گا سلوک کرے۔ ہر معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ عورت جانوروں کی طرح بیچی جاتی تھی اور خریدی جاتی تھی۔ جیسے گھر کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل یہ حالت عورت کی بنا رکھی تھی جاہلی قوموں نے، جاہلی زمانے کی قوموں نے، وہ چاہے عرب ہوں، وہ چاہے ہندوستانی ہوں، وہ چاہے یورپ کے رہنے والے ہوں، سب جگہ عورت کا حال یہی تھا۔ اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، نہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی تھی۔ شوہر جس حال میں رکھے، جس طرح رکھے، اس کو رہنا پڑے گا۔ باپ اس کو جس حال میں جہاں رکھے، جس کے حوالے کر دے، اس کو جانا پڑے گا۔ یہ حالت عورت کی تھی، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ اسلام آیا، اس نے عورت کو ایک باعزت مقام دیا کہ یہ بھی بالکل اسی طرح انسان ہے جس طرح تم انسان، جس طرح مرد انسان ہے اسی طرح عورت بھی ہے، جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے حقوق ہیں۔ شوہر کو اپنی بیوی کے حق ادا کرنے ہوں گے، بیوی کو اپنے شوہر کے حق ادا کرنے، دونوں سے برابری کا مطالبہ ہے اسلام کی طرف سے۔ یہ مجھ سے مطالبہ ہے تم اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کرو، اور بیوی سے مطالبہ ہے تم اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا کرو۔ مجھ سے مطالبہ ہے کہ میں اپنی ماں کے حقوق ادا کروں، مجھ سے مطالبہ ہے کہ میں اپنی بہن کے حقوق ادا کروں، مجھ سے مطالبہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں۔ عورت جس شکل میں بھی میرے پاس ہے، ماں کی شکل میں ہے تو اس کے حق ہیں، بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے حق ہیں، بہن کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق ہیں، بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق۔ اور پھر مرد مر جاتا تھا، اس کی بیوی کو بھی ساتھ ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اس کا کوئی حق تھا ہی نہیں، اب وہ زندہ رہنے کی مستحق بھی نہیں۔ یہ حالت کی عورت۔ اور جہاں یہ نہیں ہوتا تھا وہاں کیا ہوتا تھا؟ جس طرح مرد کے مرنے کے بعد اس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس کا سامان تقسیم ہو رہا ہے، اسی طرح اس کی عورتیں بھی تقسیم ہوا تھا، اس کی بیوی بھی تقسیم ہوا۔ اسلام نے ان سب چیزوں پہ پابندی لگا کہ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، جس طرح تم انسان ہو اسی طرح عورت بھی انسان ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ہو۔ ایک باعزت زندگی عورت کو دی، اس کو گھر کا بڑا بنایا، اس کو بچوں کی ماں بنا کر اس کے قدموں میں جنت رکھی گئی، اس کی خدمت کو ثواب قرار دیا۔ تو یہاں پر بس اسی اصول کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن نے کہ مرد اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اب گھر میں جو عورت ہے اس کا حق اس کی میراث میں رکھا گیا۔ وہ بیوی ہے تو شوہر کی میراث میں اس کا حق، وہ بیٹی ہے تو باپ کی میراث میں اس کا حق، ماں کی میراث میں اس کا حق، ہر جگہ عورت کا حق رکھا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے کسی دنیا کے قانون میں، چاہے وہ رومیوں کا قانون ہو، چاہے وہ فارسیوں کا قانون ہو، چاہے وہ ہندوستان کے ہندوؤں کا، کہیں عورت کا میراث میں کوئی حق نہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو انہی حقوق کی طرح ہیں جس طرح عورتوں کے اوپر
مرد کے حقوق ہوتے ہیں. جس طرح مرد کا حق عورت پر، اسی طرح عورت کے اوپر مرد کا حق. دونوں کے حقوق اللہ نے، اللہ کے رسول نے کھول کھول کر بیان فرما دیے ہیں، اور دونوں سے مطالبہ ہے کہ دونوں کو اپنے اپنے حق ادا کرنے ہیں. حق کی ادائیگی میں کوئی بھی کوتاہی کرے گا تو عورت تو شریک حیات ہے، زندگی تلخ ہو جائے گی. اس لیے عورت کا جو حق ہے مرد اس کو ادا کرے، مرد پر جو حق ہے وہ ادا کرے، اور عورت اپنے حقوق کو ادا کرے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ان عورتوں پر مردوں کو تھوڑا سا درجہ اللہ بڑھا ہوا ہے. کیسے بڑھا ہوا؟ کہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا، حوصلہ مند بنایا، محنت مزدوری کرنے والا بنایا ہے، مشقت اٹھانے والا بنایا ہے. عورت کی ساکھ کمزور رکھی ہے، اس لیے مردوں کو ایک طرح کی قوت عورتوں پر دی. لیکن اس قوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس کی وجہ سے عورت پر ظلم و زیادتی کرے. نہیں، یہ قوت اس لیے دی ہے کہ وہ مرد عورت کا محافظ بنے، عورت کی نگہبانی کرے، عورت کے حقوق کی حفاظت کرے، عورت کے حقوق کو ادا کرے. یہ قوت جو مردوں کو دی ہے یہ کس لیے دی ہے؟ کہ یہ مرد عورتوں کا محافظ بنے، عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے. عورت گھر میں تحمل سے کام لے رہی ہے، برداشت سے کام لے رہی ہے، تمہارا درجہ تو اس سے زیادہ بڑا ہوا ہے، تمہیں تو اس سے زیادہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کہ اگر عورت کی طرف سے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی یا کوئی اس کی طرف سے الجھن کی بات پیش آ گئی، تحمل کرو، برداشت کرو، تمہارا درجہ تو اس سے زیادہ بڑا ہوا ہے، تمہیں تو اللہ نے اس سے زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا ہے. تم کیوں ایک دم آگ ببولا ہو جاتے ہو، اور کیوں ایک دم بفر جاتے ہو، اور کیوں غصے میں آ جاتے ہو؟ کہ تم ہمت اور حوصلے سے کام لو. وقتی بات ہے، غصہ ختم ہو جائے گا، پھر زندگی ساتھ ہی گزارنی ہے. تو قرآن تو زندگی جینے کا سلیقہ سکھلاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتلاتا ہے جس سے ہماری زندگی سدھر جائے اور سنور جائے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں کہ حقوق تو ہیں دونوں کے اوپر، اور دونوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے اپنے حق ادا کرو. ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا دیا ہے. اور وہ درجہ کس طرح کہ اس مرد کو دوڑ دھوپ کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، مشقت اور محنت اور مزدوری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، اور نہ جانے کیا کرنا ہے، گھر کا خرچہ چلانا ہے، حلال روزی کی فکر کرنی ہے. کہ یہ امور اللہ نے مردوں کے ذمے رکھے ہیں، عورتوں کے ذمے نہیں. ہاں، کہ عورت کا کام تو اطاعت شعاری، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنا، گھر کو سنوارنا، گھر کا ماحول اچھا بنانا. کہ عورتوں کے کام الگ ہیں، مردوں کے کام الگ ہیں، اور دونوں کی قوتیں الگ ہیں، دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں. آپ یہ چاہیں کہ عورت ہو بہو وہ سارے کام کرے جو مرد کرتا ہے؟ دیکھ لیجئے ان معاشروں میں جہاں یہ سب ہو رہا ہے، وہاں کتنی بدمزگی ہے، وہاں میاں اور بیوی کتنے دن ساتھ رہتے ہیں اور کتنے دن ان کے الگ گزرتے ہیں. حالات گھریلو زندگی بالکل منتشر ان علاقوں کی، ان ملکوں کی. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے. جب درجہ بڑھا ہوا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھی. مردوں کو جو درجہ بڑھا کر دیا ہے اللہ نے عورتوں پر، وہ ذمہ داریوں کی وجہ سے. اور یہاں اس بات کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے کہ اس درجے کے بڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے عورت کو دبا کے مت رکھو، بلکہ اس کے حقوق ادا کرو. اور تمہارا درجہ تو بڑھا ہوا ہے، تمہیں تو اور زیادہ کھل کر اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے. ہاں، تو گھر کی زندگی ہماری اچھی ہونی چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر کون؟ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہو. جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا، میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. نبی نے تو زندگی جی کر سکھائی کہ اپنی ازواج مطہرات اور بیویوں کا حضرت کیسے خیال فرماتے تھے.
کس طرح ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، کس طرح ان کی نگہداشت فرماتے تھے، کس طرح ایک ایک کا الگ الگ خیال رکھتے تھے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان کے مقابلے کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہیں اور حکیم ہیں، وہ جانتے ہیں کیوں انہوں نے مردوں کے درجے کو بڑھایا، کیونکہ مرد کے اندر اللہ نے صلاحیتیں زیادہ رکھی، اس کے اندر حوصلہ اور تحمل بھی زیادہ رکھا ہے، اس لیے اللہ نے مرد کو عورت کا نگہبان اور نگراں بنا کر رکھا ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی حقوق ادا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔